اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. باواد بلند ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی پاکیدہ بارگاہوں میں درود شریف پڑھ کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تیرا ذرہ مہے کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہے کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. حضرات گرامی معزز سامعین اہل سنت، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ عظیم الشان پروگرام، یہ بابرکت محفل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اور آپ کی عقیدت میں منعقد کی گئی ہے. لہذا یہ محفل بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہے، یہ مہینہ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہے، لہذا چرچا بھی انشاءاللہ غوث پاک ہی کا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا رنگ و بو میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا. زمین کے مخلوقات علیحدہ ہیں، آسمان کے مخلوقات علیحدہ ہیں، خشکی کے مخلوقات علیحدہ ہیں، تری کے مخلوقات علیحدہ ہیں، جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، چرند بھی اللہ کی مخلوق ہیں، پرند بھی اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، زمین کے اندر رہنے والی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، سمندر کے اندر بھی زندگی بسر کرنے والی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، حضرت انسان بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام مخلوقات میں سب سے بڑا درجہ اور سب سے عظیم الشان مرتبہ حضرت انسان کا مقرر اور متعین فرمایا. قرآن مقدس میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، بے شک ہم نے حضرت انسان پر شرافت اور کرامت اور عزت کا تاج زرری رکھا ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں. تو حضرت انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام سے پوری انسانیت کا وجود ہوا. اللہ تعالیٰ نے اسی حضرت انسان میں نبیوں کو پیدا فرمایا،
صحابہ کو پیدا فرمایا، تابعین کو پیدا فرمایا، تبع تابعین کو پیدا فرمایا، اولیاء کرام کو پیدا فرمایا، علماء کاملین کو پیدا فرمایا، علماء راسخین کو پیدا فرمایا، علماء ربانیین کو پیدا فرمایا، صالحین کو پیدا فرمایا، شہداء کو پیدا فرمایا۔ تمام درجے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی خیر و فلاح فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت انسان میں سب سے بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا رکھا ہے، اور ان تمام انبیاء کرام میں سب سے عظیم درجہ اور سب سے عظیم مرتبہ، سب سے عظیم منزل پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے نبی ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اب آقا کائنات علیہ السلام کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ میں ممتاز اور افضل ہیں، اور ان تمام صحابہ میں سب سے افضل عشرہ مبشرہ ہیں، اور ان میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، اور ان میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو افضل البشر بعد اللہ والانبیاء۔ اللہ اور نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر انسانوں میں کسی کا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے ابوبکر کا ایمان ایک طرف اور ساری دنیا والوں کا ایمان ایک طرف، تو ابوبکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، لوگوں کے ایمان کا پلڑا نیچے ہو جائے گا۔ وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالی نے تابعین کرام کا درجہ متعین فرمایا، پھر تبع تابعین کا درجہ متعین فرمایا، پھر اولیاء کرام کا درجہ متعین فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبیوں میں سب سے بڑا درجہ ہمارے اور آپ کے نبی کا ہے، صحابہ میں اور تمام انسانیت میں سب سے بڑا درجہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اور عزیزان ملت اسلامیہ اسی طریقے سے اولیاء کرام تشریف لائے، اور تمام ولیوں میں سب سے بڑا درجہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں بھی گریڈ ہے، پوزیشن ہے، درجہ ہے۔ کوئی پی ایم ہوتا ہے، کوئی ہوم منسٹر ہوتا ہے، کوئی اس درجے پر ہوتا ہے، کوئی اس درجے پر ہوتا ہے۔ غرضے کی دنیاوی اعتبار سے بھی پوسٹ اور درجے ہوا کرتے ہیں، تو جو سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے اس درجے کے ماتحت سارے لوگ کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تمام انسانیت میں سب سے بڑا درجہ نبیوں کا ہے، نبیوں میں سب سے بڑا درجہ ہمارے اور آپ کے نبی علیہ السلام کا، اور تمام ولیوں میں سب سے بڑا درجہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مادرزاد ولی ہے۔ یہ ولایت ایک منصب ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، پروردگار عالم کا تحفہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عنایت فرما دیتا ہے۔ کوئی ریاضت سے، مجاہدہ سے، عبادت و ریاضت سے، بہت زیادہ چلہ کشی سے ولی نہیں بن سکتا ہے۔ ولی وہی ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ منصب ولایت میں یہ عبادت و ریاضت بہت بڑا ذریعہ اور بہت بڑے سبب ہے، اور علم ضروری ہے ولی کے لیے۔ جاہل کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر کسی کے بال بڑے ہو گئے تو وہ ولی ہو گیا، کسی نے اچھا لباس پہن لیا تو ولی ہو گیا، زیادہ اچھی باتیں کر لیتا ہے تو ولی ہو گیا، مقدمات کے دفعات زیادہ جانتے ہیں تو ولی ہو گئے۔ نہیں،
ولایت اس کا نام نہیں ہے۔ ولایت اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کیے، در حقیقت وہی اللہ تعالیٰ کے سچے ولی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلام ہے، لیکن ہم نے تو اندھ بھکتی کا اتنا بڑا جال پھیلا دیا ہے کہ ذرا سا بڑا بال دیکھا ہم نے بس لٹو ہو گئے، جبہ قبہ دیکھا لٹو ہو گئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 20 سال سے زائد خدمت کرنے والے خادم نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میں اب یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میاں بتاؤ آخر کیوں آپ یہاں سے جانا چاہتے ہو؟ 20 سال سے زائد کا زمانہ ہو گیا، آپ میری خدمت میں رہے، میرے پاس رہے، کھانے پینے آنے جانے رہنے سہنے میں آپ شریک رہے، اور آخر اچانک آپ نے مزاج کیسے بدل دیا، یہاں سے جانے کا ارادہ کیسے بنا لیا؟ وہ شخص عرض کرتا حضور میں آپ کی بارگاہ میں اس ارادے سے آیا تھا کہ اگر میں آپ سے کوئی کرامت دیکھوں گا تو مرید ہو جاؤں گا، لیکن 20 سال سے زیادہ کا زمانہ ہو گیا، میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کسی صاحب کرامت بزرگ کو تلاش کیا جائے اور ان کے ہاتھ پر مرید ہوا جائے، اس وجہ سے میں آپ سے اجازت طلب کر رہا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے نادان، پانی پر اڑنا، پانی پر چلنا یہی کرامت نہیں ہے، ہوا میں اڑنا یہی کرامت نہیں ہے، اور تمام محیر العقول اور حیرت زدہ کام کر لینا یہی کرامت نہیں ہے، سب سے بڑی کرامت یہ ہے الاستقامت فوق الکرامہ، شریعت پر ثابت قدم رہ کر کے زندگی بسر کرنا یہی در حقیقت سب سے بڑی کرامت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شریعت پر ثابت قدم رہنا یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ پانی پر چلنے کا نام ولایت نہیں ہے، ہوا میں اڑنے کا نام ولایت نہیں ہے، بڑے بڑے جہاز کو اپنے ہاتھ پہ لے کے چلنے کا نام ولایت نہیں ہے۔ ولایت سب سے بڑی یہ ہے کہ شریعت پر ثابت قدم رہ کر کے زندگی بسر کی جائے، یہی در حقیقت کرامت سب سے بڑی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے ہر دل عزیز، یہ بتائیے کہ آپ نے 20 سال سے زائد کا عرصہ میری بارگاہ میں بسر کیا، بتائیے کہ کبھی میرا قدم شریعت کے خلاف اٹھا ہے؟ کہا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کبھی مجھ سے رات اور دن میں نبی پاک علیہ السلام کی کوئی سنت چھوٹی ہے؟ عرض کیا نہیں۔ حضرت غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کوئی مستحب مجھ سے چھوٹا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں شریعت کے خلاف کبھی میرے قدم کو اٹھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے؟ نمازیں چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے، روزہ چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، حج فرض ہونے پر حج کی ادائیگی نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ دست بستہ عرض کرنے لگا، تھرا گیا، کپ کپا گیا پورا وجود، اور عرض کرتا ہے اے غوث پاک 20 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، رات بھی میں آپ کے ساتھ رہا، دن میں بھی میں آپ کے ساتھ رہا، سفر میں بھی میں آپ کے ساتھ رہا، لوگوں کے مکان پر جاتے ہوئے بھی میں آپ کے ساتھ رہا، وعظ میں بھی میں آپ کے ساتھ رہا، مجلسوں میں بھی آپ کے ساتھ رہا، ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہوئے بھی میں آپ کے ساتھ رہا، ہر محاذ پر، ہر لمحہ میں، ہر گھڑی میں، ہر آن میں، ہر شان میں، ہر لحظے میں آپ کے ساتھ رہا، لیکن میں نے یہ بات ہرگز کبھی نہیں دیکھی کہ آپ کی کبھی کوئی سنت چھوٹی ہو، کبھی آپ کا کوئی فرض چھوٹا ہو، کبھی کوئی مستحب چھوٹا ہو، کبھی شریعت کی کوئی بات چھوٹی ہو۔ تو غوث پاک نے برجستہ کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا ارے نادان، سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق بسر کر دیا، یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ غوث پاک نے برجستہ ارشاد فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، شریعت پر ثابت قدم رہ کر کے زندگی بسر کرنا ہی در حقیقت سب سے بڑی کرامت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس بات کو سمجھ لیا جائے، ایک دم ذہن نشی کر لیا جائے، اندھ بھکتی چھوڑو۔ اندھ بھکتی یہود و نصارہ کا کام ہے،
اہل سنت والجماعت اور اسلام میں اندھکتی نہیں ہے، اسلام میں عقیدت ہے. بول دیجئے سبحان اللہ. اسلام میں محبت ہے، اسلام میں پیار ہے. اسلام کے معنی ہی ہوتے ہیں شانتی، پیس، امن. اس لیے میرے نبی نے اتنا عظیم پیغام دے دیا کہ اگر آپ پیٹ بھر کے کھا لیے، آسودہ ہو گئے اور آپ کا پڑوسی بھوکا رہا تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ پورے مومن نہیں ہوئے. چاہے وہ پڑوسی کافر ہو، مشرک ہو، غرضے کی کسی بھی جماعت سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر آپ نے خود کھا لیا پیٹ بھر کر کے اور آپ کا پڑوسی بھوکا رہا تو میرے نبی نے، پیغمبر امن و شانتی نے یہ پیغام دیا ہے کہ ابھی آپ سچے مومن نہیں ہوئے ہیں. جس نبی کا اتنا بڑا پیغام ہو کہ پڑوسیوں کو بھوکا رہنا گوارا نہ کرے، بتائیے وہ نبی کیسے گوارا کرے گا کہ انسانیت بھوکی مرے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہ کوہرام جو بپا ہے، یہ سنت رسول اللہ کو چھوڑنے کی سزا ہے. آج ہم اور آپ اگر سنت رسول اللہ پر عمل پیرا ہو جائے، قسم خدا کی دنیا میں ہمارے قدم سے انقلاب پیدا ہو جائے گا، تقدیریں بدل جائیں گی، حالات کے رخ مڑ جائیں گے. حضرات گرامی، تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم الشان ولی ہے. آپ کی پوری زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق بسر ہوتی رہتی. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت اور دیدار اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے کیا ہے. بول دیجئے سبحان اللہ. بہجت الاسرار اور قلائد الجواہر، یہ تمام مستند اور معتبر کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب منبر رسول پر تشریف فرما ہوتے تھے، بیان کے مجلس میں جب آپ بیان کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو آپ کے مجمع میں 60 اور 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا. اور آپ کی کرامت یہ عظیم الشان تھی کہ جس طریقے سے آپ کی آواز برابر سامنے والے سنتے تھے، اسی طریقے سے مجمع کے سب سے آخری کنارے پر بیٹھے ہوئے شخص بھی آپ کی آواز برابر سنا کرتے تھے. بول دیجئے سبحان اللہ. یہ آپ کی کرامت. اور کئی یہودی اور نصرانی آپ کے دست مبارک پر آپ کا بیان سن کر کے ایمان لاتے تھے. اور یہ بھی سن لیجئے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس واعظ سے جنازے بھی نکلتے تھے. اسی پر ایک واقعہ سن لیجئے. حضرت حافظ ابو العباس احمد بن احمد اور حضرت عبد الرحمن ابن الجوزی، یہ اس زمانے کے چوٹی کے محدثین شمار کیے جاتے تھے. ان حضرات نے یہ فیصلہ کہ چلو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں چلتے ہیں اور ان کا امتحان لیتے ہیں کہ کتنا علم ہے، کتنی معلومات ہے، نالج کیا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ جب یہ کوئی حدیث بیان کریں یا کوئی تفسیر بیان کریں، اگر آپ کو معلوم ہو تو سر ہلا کر کے اس کی تصدیق کر دیجئے گا تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ یہ آپ کی معلومات میں ہے. اور اگر مجھے معلوم ہوا تو میں سر ہلا کر کے اس کی تصدیق کر دوں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے وہ معلوم ہے. عزیزان ملت اسلام میں دونوں حضرات آمنے سامنے مجلس غوث اعظم میں بیٹھے ہیں، غوث پاک کا امتحان لینے گئے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر تشریف فرما ہوئے اور پاکیزہ زبان سے آپ نے قرآن مقدس کی تلاوت فرمائی. اس کی آپ تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک تفسیر بیان کرتے ہیں، سر ہلا کے دونوں حضرات تصدیق کرتے رہے. دوسری تفسیر بیان کیے، تیسری تفسیر بیان کیے، چوتھی، یہاں تک کہ 11 تفسیروں تک دونوں حضرات آپس میں سر ہلا کے تصدیق کرتے رہے. لیکن جیسے غوث پاک نے اس ایک آیت کریمہ کی 13ویں تفسیر بیان فرمائی تو اس 12ویں تفسیر سے، 13ویں تفسیر سے، یہاں تک کہ 40 تفاسیر آپ نے اس ایک آیت کریمہ کی بیان فرمائی. 12 سے لے کر کے 40 تفسیروں تک وہ ناواقف رہے اور غوث پاک کے علم لدنی کو دیکھ کر کے اپنے سر کو دھکتے رہے اور تعجب کرتے رہے اور آپس میں یہ کہتے رہے کہ ہم نے علم لدنی سنا تھا لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ علم لدنی کی
ہو جاتا ہے، جہاں پہ انسانی عقل کی انتہا ہو جاتی ہے، قسم خدا کی وہیں سے ولایت کی شروعات ہوتی ہے، وہیں سے ولی کے علم کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے انسانیت کی سوچ ختم ہوتی ہے وہیں سے ولی کے علم کا آغاز ہوتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 40ویں تفسیر اس آیت کریمہ کی بیان فرمائی تو اس تفسیر سے وہ حضرات ناواقف ہیں، آپ نے زبان حال سے ارشاد فرمایا وقال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ جب آپ نے کلمہ طیبہ کا نعرہ بلند کیا تو پورے مجمع میں ایک جذب اور وقت کی کیفیت طاری ہو گئی، سارے حضرات عشق مجازی کو چھوڑ کر کے عشق خداوندی کے درجے پر فائز ہو گئے، سب اپنے آپ سے گم ہو گئے اور اس حالت بے خودی میں اپنے کپڑے کو پھاڑے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے سروں کو رکھ دیا اور آپ سب لوگوں نے عرض کیا غوث پاک آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، ارے اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کا قدم تو اتنا لاجواب ہے، اتنا عظیم الشان ہے، اتنا نرالا ہے، اتنا انوکھا ہے کہ ہمارے سروں پر بھی ہے، ہماری آنکھوں پر بھی ہے، ہمارے رخساروں پر بھی ہے، ہمارے دلوں پر بھی ہے، ہمارے جگر پر ہے، ہمارے پورے وجود پر آپ کا قدم مبارک ہے۔ اور یہ صرف اور صرف زبان کے تناظر میں نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ یہ عشق کی بولی میں کہا جا رہا ہے، عقیدت کی بولی میں کہا جا رہا ہے۔ اسی کو مفتی اعظم ہند نے اپنے انداز میں گنگنایا، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہیں، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ حضرات گرامی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر ہم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں، جو جلتے ہیں جلتے رہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ تہیہ کیا جائے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام کیا تھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو سبق کیا ملتا ہے۔ صرف اور صرف یہی مت یاد رکھیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردے کو زندہ کر دیا، مرغے کی ہڈی سے آپ نے دوبارہ بالکل صحیح سالم مرغا بنا دیا، یہی مت یاد رکھیے، یہ بھی یاد رکھیے کہ میرے غوث اعظم نے 40 سال تک متواتر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، یہاں پر فجر کے وضو سے فجر ہی نہیں ادا ہوئی۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک متواتر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ رضوان بھائی صاحب، جب کوئی صاحب کسی آیت کریمہ کا عمل کرتے ہیں اور 40 دن تک ایک متعین تعداد میں اس کو پڑھتے ہیں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے اندر کمال پیدا ہو جاتا ہے، روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، یہی بیٹھ کر کے اللہ کی عطا سے دنیا کے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ لیکن میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے اس شعبے اور اس گوشے کا چرچا کیوں نہیں کیا جاتا ہے کہ میرے غوث اعظم نے 15 سال تک متواتر عشاء بعد سے لے کر کے فجر تک ایک قرآن مقدس ختم کیا ہے، ایک قرآن ختم کیا، 15 سال تک برابر ایک آیت کریمہ پڑھنے پر 40 دن تک، اتنا بڑا کمال۔ اور جس مرد مجاہد نے، جس اللہ کے شیر نے، جس ولی کامل نے 15 سالوں تک برابر عشاء بعد سے لے کر کے فجر تک ایک قرآن شریف ختم کیا ہو، قسم خدا کی بتائیے اس کے روحانیت کا عالم کیا ہوگا، اس کے تقدس کا عالم کیا ہوگا، اس کے پارسائی کا عالم کیا ہوگا، اس کے عفت کا عالم کیا ہوگا، اس کے عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کے رفعت کا عالم کیا ہوگا۔ غوث پاک نے عقیدہ دے دیا سب سے اعلیٰ و اولا، غوث پاک نے عقیدہ دے دیا واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ یہ ہے غوث پاک رضی اللہ